یوریا کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ کیوں پہنچ گئیں؟ کیا فرٹیلائزر کمپنیز کی منمانیاں عروج پر ہیں یا آپ لوگ بے بس ہو گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. جی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے. ہمارے پاس جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے جو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری جو اس وقت جو کنزمپشن ہے وہ 6.4 6.5 بلین ٹن ہے, لیکن حالانکہ اس سے کہیں زیادہ یہ 7 بلین سے اوپر چلی جا چکی ہے. یعنی ہماری پروڈکشن کم ہے. ہم ہر سال تقریباً 5 سے 6 لاکھ ٹن جو ہے نا وہ کم ہے جو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اس سب ہم نے کیونکہ امپورٹ بہت لیٹ کی. دوسرا یہ ہوا کہ جنوری میں 2 پلانٹ بند ہو گئے تھے پچھلے 2023 میں, جی اس کی وجہ سے کافی پرابلم آیا. پھر پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یوریا کے اس وقت بھی تقریباً کوئی جو آفیشیل ریٹ ہیں وہ 4 ریٹ ہیں, لیکن کاشتکار کو وہ چاروں ریٹوں میں کسی ریٹ پہ نہیں ملتی, وہ بلیک میں خرید کرتا ہے. تقریباً 1000 سے 1200 روپے پر بیگ وہ بلیک میں پرچیز کر رہا ہے اس وقت بھی, اور جو تقریباً یہ آل ٹائم ہائی ہے. جی آل ٹائم ہائی ہے, پورا سال یہ ہائی رہا ہے جی. اور جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہم نے اس سال میں تقریباً یوریا کی مد میں جو ہم نے ایکسٹرا پیمنٹ کی ہے کنٹرول ریٹ سے زیادہ جو ہم نے دیا پیسہ, وہ 120 ارب روپے بنتا ہے جی. جو کاشتکار ایک طرف بات کی جاتی ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ کاشتکار ٹیکس نہیں دیتا جی. کاشتکار کے پاس تو کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. کاشتکار زراعت کو پاکستان میں سپورٹ نہیں کیا جاتا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایگریکلچر پاکستان کی ترجیحات میں حکومتی کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہی. ایگریکلچر نہیں کسی بھی حکومت کی. خالد صاحب یہ تو نہ کہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں زرعی شعبہ نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں گرین پاکستان عبوری حکومت نے ایک پلان کیا, بلکہ ایگریکلچر سیکٹر کو تو ہمیشہ تقویت دی ہے, بلکہ سارے پارلیمنٹیرین جو پاکستان میں ہیں جو حکومت کرتے ہیں ان سب کا تعلق ایگریکلچر سیکٹر سے ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں ایگریکلچر سیکٹر نہیں ہے تو میں آپ کی اس بات کو شاید تسلیم نہ کر پاؤں.